السلام علیکم۔ لاہور میانی صاحب قبرستان کی گزشتہ تمام ویڈیوز میں آپ احباب کی جانب سے ایک ہستی کا تذکرہ ضرور کیا گیا کہ اگر آپ وہاں ہیں تو ان کی قبر پہ جائیں کہ وہ میانی صاحب قبرستان کی شان ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ صرف قبرستان کی نہیں بلکہ لاہور بلکہ پورے خطے کی شان ہے، اور ہماری مراد ہیں جناب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد علی لاہوری صاحب، میں ان کو اس لیے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ عالم تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ایسا متحرک عالم، ایسا تحریکی آدمی اور آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا۔ ہاں، ان کے جو استاد، ان کے آپ کہہ لیجئے شیخ تھے عبید اللہ سندھی صاحب، ان میں آپ کو وہ جھلک ضرور نظر آئے گی، لیکن چونکہ احمد علی لاہوری صاحب کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی اور پھر حوصلہ بھی عطا کیا، تو یہ وہ تھے جو تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی اور پھر ختم نبوت کی تحریک میں پیش رہے۔ احمد علی لاہوری صاحب نہ صرف انگریز راج میں بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی جائیدادیں اپنے اثاثے نہیں بنائے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، تحریکی لوگ اپنے اثاثے بنانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی حالت ساری زندگی یہ رہی کہ جب اپنی شادی ہونی تھی تب بھی ان کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہ تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ احمد علی، تمہاری شادی ہو رہی ہے، کسی سے کوئی کپڑا مانگ ہی لو کہ شادی کے دن پہنو۔ تو کہنے لگے، نہ مانگنا بری چیز ہے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ اور پھر کس نے کہا کہ اچھا مانگنا نہیں تو بازار سے خرید لاؤ۔ کہا میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تو میں کیا خریدوں؟ تو کہا کہ اچھا جو پہنا ہے وہ تو دھو لو۔ تو یہ مولانا احمد لاٹ صاحب انڈیا والے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ پھر اسی کپڑے کو دھو کے دوبارہ پہنا اور اسی میں حضرت کا نکاح ہوا۔ یہاں قبرستان میں حضرت کی بیوی اور ان کے بیٹے سمیت اور شخصیات بھی دفن ہیں جو غالباً ان کے یا تو خلیفہ ہوں گے یا ان کی نسل سے ہی کوئی اور حضرات ہوں گے، لیکن یہاں پہ ان کی تمام قبریں موجود ہیں اور ان کے درمیان میں احمد علی لاہوری صاحب کی قبر موجود ہے۔ انگریزوں نے بھی ان کو بہت دیر قید میں رکھا، پھر جب رہا کیا تو اس شرط پہ کہ آپ لاہور چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ ایسے متحرک آدمی ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی طرح، کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی آواز، اپنی تقریر، اپنے جوش جذبے سے ہر کسی کو یہ بغاوت پہ اکسا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ضمانت لی پھر کہ لاہور اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو رہا کرتے ہیں۔ تو وہ لاہور میں ہی رہے۔ اگر یہ ضمانت نہ دی ہوتی تو شاید اب وہ دہلی اور سندھ کی طرف دوبارہ جاتے۔ ان کی زندگی اس چھوٹی سی ویڈیو میں سموئی نہیں جا سکتی۔ ان کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مزید پڑھیں۔ تمام معلومات اس ویڈیو میں شامل کرنا مشکل ہے، ہاں لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی تحریکوں کی خاطر اپنی عزت، اپنا رتبہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کہیں یہ مداری بن کے جاتے، مقصد کیا تھا؟ تحریک کے لیے پیسے اکٹھے کرنا۔ میں نے علماء کی تحریروں میں پڑھ رکھا ہے کہ بندر لے کے مداری بن کے علاقوں میں جاتے اور وہاں سے ان کے ایک طریقے ہوتے تھے فنڈز اکٹھا کرنے کے، وہ اس لیے کہ تحریک بڑی کمزور تھی تو اس کو چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ تو حضرت جو کہ ایک عالم، ایک بڑے متقی انسان تھے، تو وہ اس طرح سے جو بھی ہیلا بہانہ یا کوئی بہتر تدبیر ان کو سوجتی وہ اختیار کر کے تحریک کے لیے پیسے جمع کیا کرتے، اور تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی اور ختم نبوت میں جو پہلے نمبر پہ آپ کو نام ملیں گے ان کے اندر حضرت لاہوری کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، میں نے ان کی قبر پہ حاضری دینے کے بعد یہاں نماز مغرب ادا کی، اور یہ مسجد نظامیہ ہے، اس کے بالکل ساتھ میانی صاحب قبرستان میں آپ کو میجر شبیر شریف والی گلی کے اندر ان کی قبر مل جائے گی۔ اللہ حضرت کی قبر پہ نور کی رحمتیں یوں ہی جاری و ساری رکھے، اور ان کے اخلاص اور ان کی تعلیمات کے وہ اسباق جو انہوں نے مسلمانوں کو دیے، اللہ ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔